بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطر کی نماز کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، وطر کی نماز واجب ہے۔ اگر کسی وجہ سے وقت میں وطر نہیں پڑھیں تو قضا کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اور وطر کی نماز کتنی رکعتیں ہیں؟ 3 رکعتیں ہیں، ایک سلام سے، مثل مغرب کے، جس طرح مغرب کی نماز پڑھتے ہیں نا، تین رکعتیں، آخر میں سلام پھیر دیتے تیسری رکعت پہ، اسی طرح وطر کی نماز بھی 3 رکعتیں ہیں ایک سلام کے ساتھ۔ ایک سلام سے مراد یعنی کہ تیسری رکعت میں جس طرح مغرب میں سلام پھیر دیا جاتا ہے، اسی طرح وطر کی نماز میں تیسری رکعت پہ نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس میں پہلا قعدہ کرنا واجب ہے، یعنی 2 رکعت پر بیٹھے اور صرف اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور تیسری رکعت میں بھی الحمد اور سورت پڑھے جس طرح پڑھی جاتی ہے، اور تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں کی لو تک لے جائے اور اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ باندھ لے اور دعائے قنوت پڑھے۔ جب دعائے قنوت پڑھ چکے تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے اور باقی نماز پوری کرے۔ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اس میں جو اہم مسئلہ کیا ہے؟ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا واجب نہیں۔ کوئی کہے کہ میں دعائے قنوت کے بجائے کوئی اور دعا پڑھ لوں گا تو ایسا نہیں، البتہ بہتر وہ دعائیں ہیں جو حدیثوں میں آئی ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور دعائے قنوت ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بہتر دعائے قنوت ہے۔ دعائے قنوت اور اس کا حکم کیا ہے؟ دعائے قنوت میں جو شخص دعائے قنوت نہ پڑھ سکے تو وہ یہ دعا پڑھ لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور جس سے یہ بھی نہ بن پڑے، یہ بھی نہ آتی ہو، تو وہ 3 بار اللہم اغفر لی کہے۔ لیکن دعائے قنوت ہمیشہ ہر شخص آہستہ پڑھے، خواہ امام ہو یا مقتدی یا منفرد ہو، ادا کرنا ہو یا قضا پڑھنی ہو، رمضان میں ہو یا اور دنوں میں ہو، رمضان میں ہو یا اور دنوں میں ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ وطر کے سوا کسی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھے۔ ہاں، اگر حادثہ عظیمہ واقع ہو تو فجر میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس میں بھی ظاہر یہ ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھے، جیسا کہ وطر میں پڑھتے ہیں، کیونکہ دعا ہے، اور دعا کسی حادثہ عظیمہ کے لیے فجر کی نماز میں پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پر ہمارے یہاں نہیں پڑھتا کوئی۔ اگر قعدہ اولا بھول کر کھڑا ہو گیا، یعنی جس طرح بتایا تھا کہ دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، اب کیا ہوا؟ کھڑا ہو گیا، تو پھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، واپس آنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آخر میں وہ سجدہ سہو کرے اور نماز کو مکمل کر لے۔ اسی طرح اگر دعائے قنوت بھول جائے اور رکوع میں یاد آئے تو نہ رکوع میں پڑھے، نہ قیام کی طرف لوٹ کر آئے، نہ ہی قیام کی طرف لوٹے گا، نہ ہی رکوع میں پڑھے گا، بلکہ اس کو پڑھنا چھوڑ دے اور آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لیں۔ وطر کی 3 رکعتوں میں مطلقاً قرات کرنا فرض ہے، مطلقاً قرات کرنا فرض ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھے یا انا انزلنا پڑھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے، تیسری میں قل هو اللہ پڑھے، اور کبھی اور صورتیں بھی پڑھ لیں۔ جس کو یہ نہ آتی ہوں تو کوئی بھی صورتیں پڑھ لیں، لیکن ترتیب وائز پڑھیں تو اس طرح نماز ہو جائے گی۔ وطر کی نماز بیٹھ کر یا سواری پر بغیر عذر نہیں ہو سکتی۔ وطر کی نماز بیٹھ کر بغیر عذر نہیں ہوگی۔ کسی کو عذر نہیں ہے بلا وجہ بیٹھ کر، جس طرح نوافل ادا کرتا ہے، اس طرح وطر کی نماز بلا وجہ بیٹھ کر ادا نہ کرے، نماز نہیں ہوگی۔ صاحب ترتیب کے لیے اگر یہ یاد ہے کہ نماز وطر نہیں پڑھی اور وقت میں گنجائش بھی ہو تو فجر کی نماز فاسد ہے، خواہ شروع سے پہلے یاد آئے یا بیچ میں۔ جس طرح صاحب ترتیب سے مراد یہ ہے کہ جس کی دن میں نمازیں قضا ہو گئیں، اب وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کر کے جب پڑھے گا تو اگلے دن کی فجر اس وقت تک نہیں ادا کرے گا جب تک کہ وہ عشاء کے وطر نہ پڑھ لے۔
کیونکہ نماز عشاء کے ساتھ ہے وطر، اور جب تک وطر نماز عشاء کے نہ پڑھے جائیں تو عشاء کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ وطر کی نماز کب جماعت سے ہو سکتی ہے؟ وطر کی نماز جماعت سے صرف اور صرف کب ہوتی ہے؟ رمضان المبارک میں۔ علاوہ اس کے وطر کی نماز کرنا مکروہ ہے، بلکہ اس ماہ مبارک میں جماعت ہی سے پڑھنا مستحب ہے۔ اس ماہ مبارک میں جماعت سے پڑھنا مستحب ہے۔ جس نے عشاء کی فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، یہ بھی مسئلہ سن لیں، جس نے عشاء کی فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی وہ وطر تنہا پڑھے، اگرچہ تراویح کی جماعت میں شامل ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جس نے فرض عشاء کی نہیں ساتھ پڑھی تو وہ تراویح میں آ کر شامل ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ وطر کی نماز تنہا پڑھے گا۔ سنتوں اور نفلوں کا بیان بھی پڑھ لیں کیا تھوڑا سا؟ سنتیں بعض مؤکدہ ہیں، شریعت میں اس پر تاکید آئی ہے، بلا عذر ایک بھی ترک کرے تو ملامت کے لائق ہے، اور ترک کی عادت کرے تو فاسق مردود الشہادہ۔ اس کا ترک قریب حرام ہے، اس کے چھوڑنے والے کے لیے شفاعت سے معروم ہو جانے کا ڈر ہے۔ سنت مؤکدہ کو سنن الہدیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ بعض سنتیں غیر مؤکدہ ہیں جن کو سنن الزوائد کہتے ہیں، اس پر شریعت میں تاکید نہیں آئی ہے، کبھی اس کو مستحب اور مندوب بھی کہتے ہیں، اور نفل وہ کہ جس کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ کون کون سی ہیں؟ 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے جو سنتیں وہ کون سی ہیں؟ سنتیں مؤکدہ۔ 4 رکعت ظہر کی فرض سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، مغرب کے 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، جمعے سے پہلے 4، جمعے سے کے بعد 4، اور پھر 2، یعنی جمعے کے بعد 6 رکعتیں۔ سنت فجر سب سے زیادہ مؤکدہ ہے، یہاں تک کہ بعض علماء اس کو واجب کہتے ہیں، لہٰذا یہ بلا عذر نہ بیٹھ کر ہو سکتی ہے، نہ سواری پر اور نہ چلتی گاڑی پر۔ بس یہ تو تھا سنتوں اور نوافل اور وطر کے بارے میں۔ اب جب اس کے متعلق مسئلہ آپ نے معلوم کرنا ہو تو پھر ابھی بعد میں کیجیے گا، پہلے جو ہے وہ مسجد کے آداب کو سماعت کریں، اس کو کٹ کریں، وہ دوسرا رکھیں۔